میں ڈرائی کلین کے شعبے سے منسلک ہوں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اکثر بیشتر ہمارے پاس جو لانڈریز آتی ہیں، کچھ لانڈریز جو ہیں وہ ناپاک بھی ہوتی ہیں. نمبر لگاتے وقت ہمارے کپڑوں سے یا ہاتھوں سے وہ ٹچ بھی ہو جاتی ہیں. تو کیا اس صورت میں ہم پاک ہیں؟ کیونکہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے بیچ وقت میں، تو رہنمائی فرما دیجئے. ٹھیک ہے. جی کیا فرماتے ہیں؟ جیسے کہ ان کا جو شعبہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے جو کپڑے ہیں ان کے پاس دھلنے کے لیے آتے ہیں، تو ایک بڑی تعداد تو کپڑوں کی وہ ہوتی ہے جو میلی کچیلی، ٹھیک ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، میل لگ جاتا ہے، تو وہ اس کو یہ کلین کرتے ہیں، ڈرائی کلین. اور کچھ کپڑے ایسے بھی آ جاتے ہیں جیسے کہ ان کے سوال سے ظاہر ہے کہ وہ ناپاک ہوتے ہیں. اب ناپاکی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے قربانی کے دنوں میں جب جانور ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے جسم سے نکلنے والا جو خون ہے وہ بھی کپڑوں پر لگ جاتا ہے، اور پھر وہ کپڑے بھی ڈرائی کلینر کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ بھی ان کو دھونا ہوتا ہے. تو اب ان کے سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ناپاک کپڑا اگر ہمارے پاس آیا اور اس ناپاک کپڑے کو اگر ہم نے ہاتھ لگا دیا، یا جس طرح کہ ان کا آیا کہ ہمیں نمبرز لکھنے ہوتے ہیں تاکہ وہ شناخت رہے کہ یہ سوٹ فلاں کا ہے، اور رسید نمبر اور اس کے حساب سے وہ میچ کرنے کے لیے ان کو نمبر لکھنے ہوتے ہیں، یا کپڑے کو اٹھانا ہوتا ہے، رکھنا ہوتا ہے. تو یاد رکھیں اگر کپڑا خشک ہے اگرچہ ناپاک ہے، یعنی خون یا اس کے علاوہ دیگر کوئی ناپاکی کپڑے پہ لگی ہوئی ہے اور وہ ناپاکی نجاست خشک ہے، تو خشک نجاست والے کپڑے پہ ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. یا وہ کپڑا ہم نے کسی کرسی پہ، چیئر پہ رکھ دیا، ٹیبل پہ رکھ دیا، اور وہ کپڑا خشک ہے، نجاست اس میں تر نہیں ہے، خشک ہے، تو وہ کپڑا جس ٹیبل کرسی پہ رکھا تو وہ ٹیبل کرسی بھی ناپاک نہیں ہوتی. ناپاکی کی صورت کیا ہوتی ہے کہ جیسے یا تو وہ ناپاکی نجاست وہ تر ہے، وہ تر ہونے کی صورت میں نجس حصے پہ ہاتھ لگا اور وہ ناپاکی کپڑے سے چھٹ کر ہاتھ پہ لگ گئی، صحیح، یا کسی کے کپڑوں پہ وہ نجاست اس کپڑے سے چھٹ کر دوسرے کسی کپڑے پہ لگ گئی، یا ٹیبل کرسی پہ ہم نے کوئی کپڑا رکھا اور وہ ناپاک تھا اور وہ ناپاکی اس سے چھٹ کر ٹیبل کرسی پہ لگ گئی، تو پھر وہ ان چیزوں کو ہم کہیں گے ناپاک. کہ نجاست ایک شے سے دوسری شے میں جو سرایت کرتی ہے وہ اس وقت کرے گی جب وہ تر ہو، ٹھیک، گیلی ہے، تر ہے، تو نجاست ایک کپڑے سے دوسرے کپڑے کی طرف یا ایک کپڑے سے ہاتھ کی طرف منتقل ہوگی. تو منتقل ہونے میں بھی یہ نہیں کہ صرف وہ ٹھنڈک کا احساس، وہ نہیں، بلکہ باقاعدہ ہاتھ تر ہو گیا، اس ناپاکی کی نجاست کی وجہ سے وہ ہاتھ تر ہو گیا، یا وہ نجاست چھٹ کے ہاتھ پہ لگ گئی، تو پھر ہاتھ یا کپڑا یا جس جگہ پہ وہ نجاست منتقل ہوئی وہ ناپاک ہوگی. محض کپڑا ناپاک ہے، پتہ چل رہا ہے، لیکن وہ نجاست خشک ہے، اور وہ خشک نجاست کسی چیز میں منتقل نہیں ہو رہی. صحیح. جیسے کہ ان کے سوال سے یہ معلوم ہے کہ لوگ جو کپڑے دیتے ہیں وہ گیلی حالت میں نہیں دیتے. صحیح. عمومی طور پہ کپڑے خشک ہی ہوتے ہیں، سوکھے ہوئے ہوتے ہیں، بس یہ کہ صاف ہو کر آ جائیں گے. تو اسی میں بعض لوگ ناپاک کپڑے بھی پیش کر دیتے ہیں ان حضرات کو. تو اولاً جب بھی کسی کو کپڑے دھونے کے لیے دیے جائیں تو احتیاط اسی میں ہے کہ پاک کر لینے چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن کسی نے پاک کیے بغیر ہی ان کو دے دیے تو اگر وہ کپڑا ہاتھوں میں آیا، نمبرنگ وغیرہ کی، تو اس سے اگر نجاست ہاتھ پہ چھٹ کر نہیں لگی تو ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں، جس جگہ انہوں نے کپڑے رکھے وہ جگہ بھی پاک ہے، اور یہ بغیر کسی شک شبے میں پڑھے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے.